پیسے والا بننا کمال نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ حلال کے ذریعے بندہ دولت مند بن کے دکھائے۔ ابھی دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے اور 10 قسم کے گندے کام کر کے بندہ بولے میں پیسے والا بن گیا، میں مالدار بن گیا۔ کوئی رشوت کھاتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کوئی کیا کھاتا ہے، ملازم آدمی کچھ اور کھاتا ہے۔ حرام کمانے کے لیے ملازم کے پاس بھی راستے کم نہیں ہیں۔ بالکل صحیح بولے، 8-8 10 گھنٹے کی محنت، تھک گیا، گھر جا کر چونا ہو گیا، گر گیا، ٹفن تک اٹھانے کی اس کی طاقت نہیں ہے، مگر اس کو دیکھنا یہ کہ آج کے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا جو اس کو اجارہ ملے گا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اتنا بڑا شربت کا آپ پتیلا بنا لیں، اتنا بڑا شربت کا مطلب کہ وہ ٹینک بنا لیں، ایک قطرہ پیشاب ڈال دے اس کے اندر، ایک قطرہ شراب ڈال دے اس کے اندر، میں کہتا ایک قطرہ زہر ڈال دے، مجھے بتائے وہ پورا شربت کس کام کا؟ بھئی آپ کماتے کیوں ہیں؟ سکون کے لیے، راحت کے لیے، آسانی کے لیے۔ بندہ کیوں کماتا ہے؟ بے چین رہنے کے لیے، پریشان رہنے کے لیے، دکھ پالنے کے لیے کہ یار جتنا کماؤ تو اتنا دکھ بڑھ رہا ہے۔ بندہ کماتا ہی اپنی زندگی کو آسان اور سہولت کی طرف لے جانے کے لیے۔ موٹی بات یاد کر لیں کہ یہ آسانی اور سہولتیں نوٹوں کے ڈھیر میں نہیں ہیں، اللہ کی رحمت میں۔ نوٹوں کے ڈھیر میں تو زیادہ تر لوگوں کے لیے غم چھپے ہوئے ہیں، دکھ چھپے ہوئے ہیں، پریشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اتنا نوٹوں کا ڈھیر ہے مگر علاج نہیں ہو رہا، اتنا نوٹوں کا ڈھیر ہے کھانا نہیں کھا سکتا، اتنا نوٹوں کا ڈھیر ہے بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے، اتنے نوٹوں کا ڈھیر ہے اولاد بات بھی نہیں کر رہی ہے، اتنے نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وفا ڈھونڈ رہا ہے وفا نہیں مل رہی، شفا ڈھونڈ رہا ہے شفا نہیں مل رہی، نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ نوٹیں کھائے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میری دعا قبول ہو۔ ارشاد فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، اپنی کمائی پاکیزہ کر لو، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ مشکل ترین کام بتا رہا ہوں، اپنی کمائی کو حلال کرنا، روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ کٹوانا اس بات پر کہ یار میں اس ٹائم پر سو گیا تھا، میں اتنا لیٹ آیا تھا، میں اتنا یہ ہوا تھا، میں اتنی دیر موبائل لے کر بیٹھا رہا جو عرف کی عادت کے خلاف تھا، جو میرا معاہدہ تھا کہ میں اتنی دیر یہ کام کروں گا جس پر مجھے اجارہ، جس پر مجھے سیلری ملنی ہے، اس معاہدے میں جو میں نے بددیانتی کی ہے، اس معاہدے میں جو میں نے خیانت کی ہے، اس پہ دیکھے مفتی صاحب سے پوچھئے پھر کہاں توبہ ہے، کہاں ازالہ ہے، کہاں پر ریٹرن کرنا ہے، کہاں پر کیا کرنا ہے۔ مگر ایک طے کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک چیز طے کر لو کہ میں نے اپنے روزی میں حرام کا 1 روپیہ آنے نہیں دینا۔ پھر آپ دیکھو رب کی بارگاہ سے شفا، راحت، فرحت، سکون، اطمینان، ایمان کامل، گھر کی محبت، گھر کا پیار اور ادارے کا اعتماد، اور ادارے میں عزت کتنی ملتی ہے وہ کسی ریٹ میں آپ نہیں خرید سکتے، اگر وہ مل سکتی ہے تو ایمانداری سے مل سکتی ہے۔